کیا آیت ہے وہ؟ پوری روایت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر میرا ممبر لایا جائے گا، میں اپنے ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں گا، اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جائیں گے، میں ان سے کہوں گا اصحابی یہ میرے ہیں، یعنی ان کو پانی پینے دو، یہاں آنے دو، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انکا ما احدثو بعدکا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا اور کیا مذاق اڑائی اور آپ کی شریعت کا کیا تمسخر کیا اور آپ کی شریعت سے ہٹ کر کام کیے ہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ آیت پڑھوں گا جو ایک نبی نے پڑھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، کنت انت الرقیب فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا تھا، اور جب میری موت ہو گئی، میری وفات ہو گئی تو آپ ان کے محافظ تھے، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ آیت کی تلاوت کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی آیت کو تلاوت کرتے کرتے رات گزار دی، اور صبح کے موقع پر یہ فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے باب میں آتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جب اللہ کی خشیت کا انتہائی آپ پر غلبہ ہوا تو آپ نے یہ پڑھتے پڑھتے رات گزار دی، حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ رابعہ بصریہ کے باب میں آتا ہے کہ رات بھر قرآن پڑھتی تھی، روتی رہتی تھی، اور صبح کہتی تھی رات چھوٹی ہو گئی میرے لیے۔ کیوں ان کو رونا آتا تھا تلاوت قرآن پر؟ اس لیے کہ وہ الفاظ کے وزن کو جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ قرآن کریم میں جو وزن ہے اللہ کے الفاظ کا وہ کتنا زبردست ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ارشاد فرمایا کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آئندہ سوال نہ کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو۔ اور کیا آگے فرمایا؟ فَتَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اگر آئندہ سوال کیا تو اے نوح تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! کس نوح کو کہا جا رہا ہے؟ اس نوح علیہ السلام کو جو اس وقت زمینی اعتبار سے مکمل زمین پر نبی تھی، اس نوح کو کہا جا رہا ہے جو اول رسول ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ آپ سے پہلے نبوتیں تو ہے، رسالت نہیں ہے۔ رسالت سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث شفاعت میں ہے کہ اول رسول نوح علیہ السلام، وہ شخصیت جس کو سب سے پہلے رسول بنایا گیا، جس نے سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی، 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینے نہیں، سارے 900 سال تک تبلیغ فرمائی وہ نوح۔ اور اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو اس کا سوال نہ کرنا ورنہ تو تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوں تو نہیں کہا کہ میں نے تیرے دین کا بہت کام کیا ہے اور تم اس کو یہ کہہ رہا ہے؟ سارے 900 سال تک آج ذرا سا ہم کام کرتے ہیں دین کا اور احسان جتانے لگتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اور فلاں کام کیا۔ کچھ لوگ عربی اور دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کے اسلام کو فروغ ملا اور آپ کو فروغ ملا اور آپ کو مقام ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت اتاری لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے لوگو تم ایمان پر احسان نہ جتاؤ کہ ہم ایمان لائے اس لیے فروغ ملا، اللہ کا احسان مانو کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ کا احسان مانو۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذریعے سے دین کا کام ہو جانا، ہماری وجہ سے کسی میں صلح کا ہو جانا، ہماری وجہ سے کسی کا نمازی بن جانا، ہماری وجہ سے کسی کا شراب چھوڑ دینا، ہماری وجہ سے مسجد کا آباد ہو جانا، میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا، یہ کوئی احسان اللہ پر نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ میں لاکھوں